بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 87 جسے کہتے ہیں وہ پڑھا، اور اس سبق میں ہم نے صرف 2 مسئلے پڑھے تھے۔ مسئلہ نمبر 616 اور 617، دونوں مسئلوں میں دفن کے احکام کا ذکر ہوا تھا، اور ایک مسئلے میں تلقین پوری ہم نے پڑھی تھی۔ تلقین یعنی جو میت کو دفن کرنا ہوتا ہے تو آخری مرحلے میں اس کو کندھوں کو اوپر ہاتھ رکھ کے اسم افہم کہہ کر کچھ عقائد ہیں جو رپیٹ کروائے جاتے ہیں۔ وہ 6 عقیدے کہ آپ کا خدا کون یعنی اللہ تعالیٰ، آپ کا نبی کون یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کا ولی کون، آپ کا دین کون، آپ کا قرآن کتاب کون سی ہے۔ تو اس طرح چیزیں جو ہے وہ اس کو تلقین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیے۔ آج سبق نمبر 88 یہ پڑھنا ہے، اور یہ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ وار ہے، تو دفن کے احکام ہی اس میں بیان ہوں گے۔ اس کا ٹائٹل دفن کے احکام ہے۔ البتہ آگے چل کر اسی سبق میں ہو سکتا ہے نماز وحشت قبر ہو، نوش قبر ہو، یا اس طرح کے احکام جو ہے وہ ٹائٹل تبدیل۔ بہرحال بنیادی طور پر دفن کے احکام اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے، اور اس میں توضیح المسائل سے مسئلہ نمبر 618 سے شروع کریں گے ہم، 619 620 اس طرح سلسلہ وار توضیح المسائل کے مسئلے چلتے رہیں گے۔ مسئلہ نمبر 618 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی دفن کے احکام ہیں۔ مستحب ہے کہ جو شخص میت کو قبر میں اتارے وہ باطہارت، برہنہ سر اور برہنہ پاؤں ہو، اور میت کی پائنتی کی طرف سے قبر سے باہر نکلے، پاؤں کی طرف سے پائیں، اور میت کے عزیز و اقربا کے علاوہ جو لوگ موجود ہوں وہ ہاتھ کی پشت سے قبر پر مٹی ڈالیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ورد پڑھیں۔ اگر میت عورت ہو تو اس کا محرم اسے قبر میں اتارے، اور اگر محرم نہ ہو تو اس کے عزیز و اقربا سے قبر میں اتاریں۔ تو دوبارہ میں بالکل آسان چیزیں ہیں، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اور متن ہو بہو۔ مستحب ہے کہ جو شخص میت کو قبر میں اتارے وہ بطہارت، برہنہ یعنی ننگے سر، اور برہنہ پاؤں یعنی ننگے پاؤں ہو، جوتے نہ پہنو، اور میت کی پائنی یعنی پاؤں کی طرف سے قبر سے باہر نکلے، اور میت کے عزیز و اقربا کے علاوہ جو لوگ موجود ہوں وہ ہاتھ کی پشت سے قبر پر مٹی ڈالیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اگر میت عورت ہو تو اس کا محرم اسے قبر میں اتارے، اور اگر محرم نہ ہو تو اس کے عزیز و اقربا اسے قبر میں اتارے۔ مسئلہ نمبر 619 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی دفن کے احکام ہیں۔ جی پڑھتے ہیں۔ مستحب ہے کہ قبر مربع بنائی جائے اور زمین سے تقریباً 4 انگل بلند ہو، اور اس پر کوئی کتبہ یا نشان لگا دیا جائے تاکہ پہچاننے میں غلطی نہ ہو کہ قبر پر پانی چھڑکا جائے، اور پانی چھڑکنے کے بعد جو لوگ موجود ہوں وہ اپنی انگلیاں قبر کی مٹی میں گاڑ کر 7 دفعہ سورہ قدر پڑھیں اور میت کے لیے مغفرت طلب کریں، اور یہ دعا پڑھیں۔ اگلی سلائیڈ میں ہم اس دعا کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مستحبات کو بیان کیا۔ اللہم جا فی الارض ان جنبیہ واسعد الیک روح ولک منک رضوانا واسکن
قبرہ من رحمتک ما تغنیہ بہ عن رحمت من سواک۔ جی مسئلہ نمبر 620، یہ بھی دفن کے متعلق ہے، اور اس کا متن کچھ یوں ہے: مستحب ہے کہ جو لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوں ان کے چلے جانے کے بعد میت کا ولی یا وہ شخص جسے ولی اجازت دے میت کو ان دعاؤں کی تلقین کرے جو بتائی گئی ہیں، یعنی تلقین پڑھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ دوبارہ تلقین کا حکم موجود ہے کہ جب قبر خالی ہو جائے بندوں سے یا بندے چلے جائیں میت کو دفنا کے، تو اس وقت دوبارہ جو ہے ایک بار ایک شخص اس کا جو وارث ہوتا ہے وہ پڑھے۔ جی 621 نمبر مسئلہ، اس کے بھی ٹائٹل اور عنوان یہی ہے کہ دفن کے احکام، اور اس کا متن کچھ یوں ہے: دفن کے بعد مستحب ہے کہ میت کے پسماندگان کو پرسہ دیا جائے، لیکن اگر اتنی مدت گزر چکی ہو کہ پرسہ دینے سے ان کا دکھ تازہ ہو جائے تو پرسہ نہ دینا بہتر ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے 3 دن تک کھانا بھیجا جائے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کے گھر میں کھانا کھانا مکروہ ہے۔ تو یہ عام طور پہ ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے آج کل تو معاشرے میں کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، اس گھر میں ہی سارا کھانے کا اہتمام۔ آج کل اس طرح شادی کے باقاعدہ بنائے جاتے ہیں دیگے، اسی طرح فوتگی اور مرنے کے اوپر بھی۔ تو یہ عجیب سی صورتحال بن گئی ہے، جبکہ شریعت کے مطابق تو 3 دن تک کھانا مکروہ ہے میت کے گھر سے۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ مستحب ہے کہ میت کے پسماندگان کو پرسہ دیا جائے، اور مستحب ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے 3 دن کھانا بھیجا جائے۔ اور مکروہ یہ ہے کہ ان میت کے گھر سے کھانا کھایا جائے۔ جی دفن کے احکام میں مسئلہ نمبر 622، مستحب ہے کہ انسان عزیز و اقربا کو میت پر، خصوصاً بیٹے کی میت پر صبر کرے، اور جب بھی میت کی یاد آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اس کی تلاوت کرے، اور میت کے لیے قرآن خوانی کرے، اور ماں باپ کے لیے قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرے، اور قبر کو پختہ کر دے تاکہ جلدی ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں۔ یہ مستحب ہے۔ دفن کرنے کے بعد جو مستحبات ہوتے ہیں وہ بیان کیے گئے۔ مستحب ہے کہ انسان عزیز و اقربا کی میت پر صبر کرنے، اور جب یاد آئے تو انا للہ پڑھے، اور میت کے لیے قرآن خوانی کرے، ماں باپ کی قبر پر جا کر اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرے، اور قبر کو پختہ کر دے تاکہ جلدی یہ جو لفظ آیا ہے کہ والدین کی قبر پر، ماں باپ کی قبر پر جا کر اللہ سے طلب کرنا ہے حاجت، لیکن والدین کی قبر پر جا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، والدین کی شفقت و محبت اور رحم و کرم کا کیا عالم ہے، کیا ہی اس کو ہم والدین کو کس نگاہ سے ہم دیکھیں کہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی انسان کے لیے رحمت ہے۔ کاش کہ ہمیں رحمت کو پک کرنے کا طریقہ آتا ہو۔ جزاک اللہ۔ مسئلہ نمبر 623، اس کے ٹائٹل اور عنوان بھی دفن کے احکام ہیں، اور اس کا کچھ متن یوں ہے 623 نمبر مسئلے کا: کسی کی موت پر بھی انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں کہ اپنا چہرہ اور بدن زخمی کرے اور اپنے بال نوچے، لیکن سر اور چہرے کا پیٹنا جائز ہے۔ نوچنا جائز نہیں لیکن پیٹنا جائز ہے۔ تو یہ شدید طور پر حکم بیان کہ چہرہ اور بدن زخم کرے اور اپنے بال نوچے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن سر اور چہرے کا پیٹنا جو ہے وہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 624، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی دفن میت کے احکام ہیں،
باپ اور بھائی کے علاوہ کسی کی موت پر گریبان چاک کرنا احتیاط کی بنا پر جائز نہیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ باپ اور بھائی کی موت پر بھی گریبان چاک نہ کیا جائے۔ خواتین کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اور باپ کے علاوہ کسی کی موت پر اپنے گریبان چاک نہ کیے جائے، یہ جائز نہیں، اور احتیاط مستحب ہے کہ باپ اور بھائی کی موت پر بھی گریبان چاک نہ۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ بھائی اور باپ پر بھی موت پر صبر کیا جائے۔ 625 نمبر مسئلہ، اور اس کا عنوان بھی دفن کے احکام ہے۔ اگر عورت میت کے سوگ میں اپنا چہرہ زخمی کر کے خون آلودہ کر لے یا اپنا بال نوچے تو احتیاط مستحب کی بنا پر وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے۔ اگر مرد اپنی بیوی یا فرزند کی موت پر اپنا گریبان یا لباس پھاڑے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ انسان کو غم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب عورت میت کے سوگ میں اپنا چہرہ زخمی کرے، خون آلودہ کر لے یا اپنا بال نوچے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، ایک غلام کو آزاد کرے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے۔ اگر مرد اپنی بیوی یا فرزند کی موت پر اپنا گریبان یا لباس پھاڑے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کو ایک غلام آزاد کرائے گا یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے گا۔ تو بہرحال یہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 626، اس کا ٹائٹل عنوان بھی دفن کے احکام ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت پر روتے وقت آواز بہت بلند نہ کی جائے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت پر روتے وقت آواز بہت بلند نہ کی جائے، رویا جائے لیکن کم آواز میں رویا جائے۔ جی مسئلہ نمبر 627، اور اس کا ٹائٹل بدل رہا ہے، پچھلے ٹائٹل کی نسبت فرق رکھتا ہے، وہ ہے نماز وحشات۔ اس لیے ہم نے علیحدہ ٹائٹل بھی ہے نماز وحشت۔ مناسب ہے کہ میت کے دفن کے بعد پہلے رات کو اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھی جائے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر پڑھے، اور نماز کے سلام کے بعد کہے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث ثوابہا الی قبر فلاں، فلاں کی جگہ اس بندے کا نام لیں۔ اور لفظ فلاں کی بجائے میت کا نام لیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔